آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے دو انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو نزول ہوگا تو بظاہر یہ ختم نبوت کے منافی نظر آتے ہیں۔ تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ جو حدیث ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ آقا نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں، اس طرح آقا اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے مبعوث ہوں، دوبارہ ان کو آسمانوں سے اتارا جائے گا۔ تو اصل میں بات یہ کہ اس کو سمجھیں کہ آقا کا خاتم النبیین ہونا تین طرح سے، آقا خاتم النبیین ہے تین طرح سے۔ ایک آقا خاتم النبیین ہے زمانی۔ زمانی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے جتنے انبیاء ہیں وہ آقا سے پہلے مبعوث ہوئے، دنیا میں آ کر مبعوث ہو گئے، اور آقا جب سب سے آخر میں مبعوث ہوئے تو گویا آقا کی نبوت کا زمانہ سب سے آخر میں، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ خاتم النبیین زمانی ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر یہی لوگ مانا جانتے ہیں خاتم النبیین زمانی، کہ آقا کو سب سے آخر میں مبعوث کیا گیا، اور آقا سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ آقا سے پہلے مبعوث ہوئے۔ دوسرے، آقا کا خاتم النبیین ہونا رتبی۔ رتبی کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے وصف کے ساتھ بذات متصف ہیں، اور آقا کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ آقا کے فیض سے نبی بنے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے، اسی طرح جو چاند ستاروں کی روشنی سورج سے مستفاد ہے۔ تو اسی طرح آقا نبوت کے ساتھ بذات متصف ہیں، اور باقی جن کو نبوت ملی ہے وہ آقا کے فیض سے ملی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل تو ایک یہ ہے کہ اگر آقا پہلے کسی دور میں مبعوث ہو جاتے، آقا اللہ رب العزت پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں آقا کو بھیج دیتے، تو قرآن مجید میں یہ آیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اگر آقا کو کسی اور زمانے میں بھیج دیا جاتا، انبیاء سے عہد لیا گیا تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں، لیکن اگر میرا آخری پیغمبر تمہارے زمانے میں آ گیا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی انبیاء کو بھی یہ حکم ہے کہ انبیاء کے دور میں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ان کے ذمہ تھا کہ وہ آقا پر ایمان لے آتے، آقا کی مدد کرتے، آقا جو دین لے کر آئے اس کی اتباع کرتے، گویا وہ آقا کے ہی اتباع کرنا شروع کر دیتے۔ یہ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ آقا اگر کسی دور میں آتے تو یہ نہیں کہ اس دور کے نبی کی نبوت کا سلسلہ تو باقی رہتا، لیکن اس کی جو شریعت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ آقا پر ایمان لا کر کے آقا کی شریعت کی اتباع کرتا۔ یہ قرآن میں۔ اسی طرح حدیث میں آقا نے فرمایا ہے کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ آقا نے فرمایا اگر موسیٰ اس زمانے میں زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو آقا اگر کسی کے زمانے میں اللہ رب العزت پیدا کر دیتے تو اس نبی کی جو نبوت تھی وہ تو باقی رہتی، شریعت اس کی منسوخ ہو جاتی، اس کے اوپر ذمہ تھا آقا پر ایمان لاتا، پھر آقا کی اتباع کرتا۔ اور آقا نے فرمایا اگر میرے زمانے میں موسیٰ حی ہوتے، زندہ ہوتے، تو موسیٰ علیہ السلام میری اتباع کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا نبوت کے وصف کے ساتھ بذات متصف ہیں۔ اب اگر اللہ رب العزت کسی پیغمبر کو مبعوث نہ کرتے، یہ بات صرف عقیدے تک رہتی، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، وقت سے پہلے، وہ وفات سے پہلے اٹھایا، اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے۔ جب وہ اتریں گے آسمانوں سے تو وہ آقا کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اور آقا کا ختم نبوت رتبی ہونا یہ کیا ہو جائے گا؟ عمل کے اندر بھی آ جائے گا۔ پہلے علم میں تھا، اب عمل کے اندر بھی آ جائے گا، کہ وہ اب آ کر تورات اور انجیل کے مطابق عمل نہیں کریں گے بلکہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو یہ آقا کی ختم نبوت ہے، جس کو کہتے ہیں ختم نبوت رتبی۔ ایک آقا کی خاتم النبیین ہونا ہے مکانی۔
مکان کا مطلب ہے اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، زمینوں جیسی سات زمینیں ہیں، جیسے 7 آسمان ہیں، تو ان زمینوں پر بھی کوئی مخلوق ہوگی، وہ مخلوق مکلف ہوگی، تو وہ مخلوق مکلف ہے، لیکن زمینوں میں سب سے اعلیٰ زمین ہماری زمین ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر مبعوث کیا گیا، اس زمین پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو آقا خاتم النبیین مکانی اس اعتبار سے ہیں کہ کائنات میں جہاں بھی کوئی مخلوق ہے وہ مکلف ہوگی، آقا ان کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہے کہ جہاں جہاں جو مکان ہوگا بھی وہ مکلف ہیں، آقا ان کے لیے بھی خاتم النبیین ہے۔ اللہ کسی طریقے سے وہاں پر آقا قرآن اور سنت کو پہنچا دیں گے، اور وہاں کسی کو بھیج کر کے کسی طریقے سے، لیکن ایسا ہوگا کہ آقا دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جہاں کہیں ہیں وہاں کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں۔ تو آقا کا خاتم النبیین ہونا 3 اعتبار سے، زمانی اور رتبی، اور تیسرا یہ ہے کہ مکانی، مکان کے اعتبار سے بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مبعوث کیا جائے گا اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آقا خاتم النبیین رتبی بھی ہیں، رتبے کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو قیامت میں آقا کے مبعوث ہونے کے بعد تھے، آقا کی خصوصیات کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو کتاب کا علم دیں گے، حکمت کا علم دیں گے، تورات کا اور انجیل کا۔ تورات اور انجیل کا تو دے دیا ہے، حکمت اور قرآن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب آسمانوں پر اٹھائے گئے اس وقت تورات اور انجیل کا علم تھا۔ آسمانوں سے جب نازل ہوں گے اللہ کس طریقے سے بذریعہ وحی بھی دے سکتے ہیں، یا اللہ نے کسی بھی طریقے سے ان کو کتاب اللہ، قرآن مجید اور سنت رسول کا علم دیا، تو جب قیامت میں نازل ہوں گے وہ اپنی شریعت پر نہیں، آقا کے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ اس سے آقا کا خاتم النبیین رتبی ہونا معلوم ہوا۔ تو یہ آقا کی ختم نبوت کے منافی نہیں، بلکہ خاتم النبیین رتبی ہونے کی ایک دلیل کے طور پر بھی اترے ہیں۔